فرمایا اس رات کے اندر اللہ رب العزت جو ہے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، آج میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، آج میں اس کے رزق کے اندر ہے اضافہ کر دوں، فراخی کر دوں، آج اس کے رزق کے اندر برکت دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ، آج میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، آج میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ فرمایا اللہ والے اٹھتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اللہ ان کی بخشش بھی کر دیتے ہیں، ان کی رزق کے اندر بھی اضافہ کر دیتے ہیں، ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ رات اللہ رب العزت سے مانگنے کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کو منانے کی رات ہے۔ نبی ایک اور حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی 5 راتوں کے اندر عبادت کرتا ہے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں، جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات یہی شب برات ہے۔ اس رات کے اندر جو شخص عبادت کرتا ہے، اس رات کے اندر جو شخص قیام کرتا ہے، اللہ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، جنت کو اس پر واجب کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کے اندر عبادت کرنا، اس رات کے اندر اللہ کو منانا، یہ انتہائی قیمتی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ فرمایا اس رات کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر اگلے سال کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ ہم نے اس رات کے اندر قرآن مجید کو اتارا، کتاب مبین کو اتارا، اور اسی رات فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر قسم کے فیصلے انجام پاتے ہیں، ہر قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ادھر تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے شب برات کے اندر نازل فرمایا۔ فرمایا کہ مفسرین کرام نے اس کی توجیہ بیان فرمائی، فرمایا کہ اس رات کے اندر ہر قسم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کہ شب برات کے اندر قرآن مجید کو اتارنے کا فیصلہ کیا گیا، پھر لیلۃ القدر کے اندر اس کو اتار دیا گیا۔ تو یہ شب برات کے اندر اتارنے کا مطلب ہے تو اس رات کے اندر ہر قسم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتے ہیں اللہ رب العزت حضرت ملک الموت کو رجسٹر دے دیتے ہیں کہ اس کے اندر اگلے سال جتنے مرنے والے ہوتے ہیں ساروں کے نام درج ہوتے ہیں، کہ اگلے سال کس کس نے مرنا ہے، تو اسی کے مطابق ملک الموت کام کرتے ہیں۔ رزق والے کو بھی تھما دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملنا ہے، ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کتنے بچے پیدا ہونے ہیں، کتنوں کو موت آنی ہے، کتنوں کا رزق ملنا ہے، کتنوں کے رزق کے اندر تنگی آنی ہے، سارے کے سارے فیصلے اس رات کے اندر نمٹا دیے جاتے ہیں۔ فیصلے تو پہلے سارے ہو چکے ہیں لوح محفوظ پر، جتنے بھی فیصلے ہیں کائنات کے پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ کر چکے ہیں، وہ فیصلے مکمل ہو چکے ہیں، باقی یہ لوح محفوظ سے اس رات اتارے جاتے ہیں، اگلے سال کے لیے وہ فیصلے اتارے جاتے ہیں، پھر فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے، یہ پھر وہ ہے فرشتوں کے وہ کام جو ہے ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ اگلے سال یہ کام کرنا ہے، اس کو یہ عطا کرنا ہے، اس کو یہ دینا ہے، تو پھر یہ سارے کام سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو عبادت کے اندر گزارو، کہ جب ہم اس رات کے اندر سجدے میں پڑے ہوں، عبادت کے اندر ہو، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، رو رہے ہوں، تو اللہ کو رحم آ جائے، ترس آ جائے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اس کے لیے اچھا فیصلہ ہی کر دیا جائے، اس کے لیے بہتر ہی فیصلہ کر دیا جائے۔ اس لیے اس رات کو عبادت کے اندر گزارنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کام ثابت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، فرمایا اس رات کی عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے تھے، یہ 2 کام مصون ہیں۔ اور اکثر یہ بھی فتنہ اٹھ پڑا ہے کہ جو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تحقیق نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، شب برات کی عبادت کے بارے میں، اس کے روزے کے بارے میں بہت سی احادیث کے اندر ہے۔ اور اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ترمذی کے شارح ہیں، وہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ شب برات کے اندر جتنی بھی عبادت کی جاتی ہے، شب برات کے اندر وہ عبادتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ بغیر ثبوت کے نہیں ہیں، ان کو نہ ماننے والا وہ حدیث کی انکاری ہے۔ بہت سی روایات کے اندر شب برات کے بارے میں عبادات ثابت ہیں، اور اس کے روزے کے بارے میں بھی
بہت سی روایات کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہاں ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، اگر ضروری سمجھیں گے پھر جو ہے یہ معاملہ خراب ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا، کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے، اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے کہ شب جو ہے 15 شعبان کا روزہ ہے تو نے نہیں رکھا، تو اس کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو بہت بڑا ثواب ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کو گناہ نہیں ہے، اس کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ شب برات کے اندر بھی یہی ہے کہ اس کی عبادت مستحب ہے، سنت ہے، اس کی عبادت کی جائے۔